السلام علیکم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اخلاقیات سیریز میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں اخلاص نیت کا موضوع زیر بحث تھا۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کی گئی تھی اور مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات بھی زیر بحث آئی تھی۔ ہمارے ساتھ رفیع مفتی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سر میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو مزید اس کے کچھ پہلو آپ واضح کر دیجئے۔ اگر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس موضوع کے متعلق کچھ بیان فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو موضوع ہے ظاہر ہے کہ یہ دین کا ایک بنیادی موضوع ہے کہ جو اعمال بھی انسان کرتا ہے، نیک اعمال، اس کا دار و مدار اس ارادے نیت پر ہے جو ارادہ اور نیت وہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اس پر بنیادی حدیث تو زیر بحث آ گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلو کو کچھ اور واقعات کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔ اس سے یقیناً کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں ہمارے سامنے، یعنی پریکٹیکل مثالیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث جو ہے نا، اس کے الفاظ یہ ہیں: ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیشن الکعبۃ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک لشکر جو ہے وہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا۔ یغزو جیشن الکعبۃ، کعبے پہ ایک لشکر حملہ آور ہوگا۔ فاذا کانوا ببیضاء، یعنی زمین کے ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا۔ سفر کرتے کرتے راستے میں وہ ایک چٹیل میدان آئے گا، تو یخسف باولہم وآخرہم، تو اس لشکر کے تمام لوگ از اول تا آخر زمین میں دھسا دیے جائیں گے، زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے سوال کیا، قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم، کہ اے اللہ کے رسول، ان کے از اول تا آخر سارے ہی لوگ کیسے دھسا دیے جائیں گے؟ وفیہم اسواقہم، اس میں تو ان کے کاروباری لوگ بھی ہوں گے، یعنی جو سودا سلف وغیرہ رکھتے ہیں ساتھ اپنے۔ ومن لیس منہم، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لشکری نہیں ہیں، فوجی نہیں ہیں، یعنی لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے۔ قال یخسف باولہم وآخرہم، آپ نے فرمایا کہ ان کا از اول تا آخر سبھی دھسا دیے جائیں گے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر وہ اپنی نیتوں ہی پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں تو ان کی وفات اس طرح ہو جائے گی زمین میں دھس جانے سے، لیکن قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو جیسی جس کی نیت ہوگی اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا۔ بظاہر معاملہ ایک جیسا ہوا دنیا میں، لیکن آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ نیتوں کے حساب سے ہوگا۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں وہ حالات ضروری نہیں کہ آخرت کی نشاندہی کرتے ہوں کہ آخرت کا معاملہ بھی اسی رخ پر ہے، وہ تو ارادے اور نیت کی بنا پر طے ہوگا۔ یہ لشکر جو ہے یہ چلے گا، کعبہ پر حملہ آور ہوگا، کیا کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے؟ جی، اس حدیث کے الفاظ سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو لشکر تو کعبے کو ڈھانے کے لیے چلا ہے، لیکن وہ زمین میں ایک حادثہ اس کے ساتھ ہوا، یا ایک اپنی نوعیت میں عذاب کی نوعیت اس پر آ گئی کہ وہ زمین ہی دھس گئی۔ جس زمین پہ وہ سفر کر رہا تھا وہ زمین بیٹھ گئی، تو لشکر بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، ظاہر ہے کہ وہ زمین میں دفن ہو گیا۔ تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کے حوالے سے گویا کہ یہ فیصلہ کرے گا، لیکن جو سوال آپ نے کیا نا، وہ لازم نہیں کہ اس سے وہ نتیجہ نکلتا ہو کہ خدا نے کعبے کو لازماً بچانا ہے، لازماً سنبھالنا ہے۔ ویسے تو اس کے نے جو چیز اس نے مقدر کی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے مختلف ذرائع اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا ہمیں کوئی عہد خدا کی طرف سے نہیں ملتا کہ خدا اپنے گھر کو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو یعنی قائم لازماً رکھے گا۔ پیش گوئیاں تو الگ ہیں جو نبی کے ذریعے سے ملیں، وہ الگ چیز ہیں، لیکن خدا نے ایسا عہد نہیں کوئی کیا ہوا انسانوں سے کہ تم اس کی حفاظت کرو یا نہ کرو، میں اس کی حفاظت کروں گا، اور دستے قدرت سے یعنی خاص معجزتاً حفاظت ہوگی۔
یہ نہ تو اس سے پتہ چلتا ہے اور نہ اس جو سورہ ہے سورہ فیل اس میں بھی چونکہ معاملہ یہ ہے کہ ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا عذاب بھیجا، وہ ابابیلوں کی شکل میں تھا یا جیسے بھی حاصب آندھی کی شکل میں تھا، پتھر برسانے والی آندھی کی شکل میں، تو اس کے نتیجے میں وہ لشکر بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ تو اس سے بھی یہ چیز طے نہیں ہوتی کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو خدا اپنے گھر کو بچائے گا، چاہے گا تو بچائے گا، چاہے گا تو کوئی ذریعہ بنا دے گا، چاہے گا تو انسانوں کو اس کی توفیق دے دے گا۔ اس نے کوئی اس معاملے میں انسان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا یا کسی آسمانی کتاب میں کوئی یقینی خبر نہیں دی ہوئی اس طرح۔ اس لشکر میں جنگجو لوگ موجود ہیں اور ان کی نیت بھی بالکل واضح ہے کہ وہ کعبے پر حملہ کر رہے ہیں، کعبے پر چڑھائی کا ارادہ ہے ان کا۔ تو اس لشکر میں کاروباری حضرات کا کیوں ذکر آیا ہے؟ یہ اصل میں ایک ایسی چیز ہے جو عموماً ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ کوئی فوج اگر جاتی ہے تو اس میں سارے فوجی ہوتے ہیں اور اسلحہ ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو اصل چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ فوج کی خوراک کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے بہت سی دکانیں ساتھ چلتی ہیں۔ یعنی کاروباری لوگ اپنا بیچنے والا سامان یا ضرورت کا سامان جو فوج کو محاذ پر ضرورت پڑ سکتی ہے یا ویسے پڑتی رہتی ہے ضرورت، تو وہ سامان لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوج جہاں بھی پڑاؤ اختیار کرے گی، ٹھہرے گی، رکے گی جتنے دن بھی، تو ہم اپنا سامان بیچیں گے، اپنا نفع بھی کما لیں گے اور اس کی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ اگر ایسا لوگ نہ کریں تو پھر فوج کو خود انتظام کرنا پڑے اس کا، لیکن چونکہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں انہیں تو مختلف مواقع جو بھی ملیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یعنی اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک عام روٹین ہے کہ کاروباری لوگ ساتھ چلتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان ہونا نہ ہونا وہ الگ مسئلہ ہے، یہ ایک اصولی بات ہے کہ کھانے کی ضرورت بھی ہر ایک کو ہے، ٹھیک ہے نا، لباس کی ضرورت بھی ہر ایک کو ہے، اور اس کے علاوہ جیسے مرم پٹی وغیرہ وہ تو چلیں فوج کا اپنا بھی انتظام ہوگا، لیکن ضروریات زندگی جو ہو سکتی ہے نا وہ سامان لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ ایک عملی ضرورت ہے کہ جو ہمیشہ سے رہی ہے، اس کے بغیر تو فوج کو بڑے مسئلے پیش آ سکتے ہیں۔ کیا شریعت کے منافی کاروبار کرنا مجبوری کے تحت جائز ہے؟ ہاں، یہ جو سوال ہے آپ کا، اس میں مقدر بات یہ ہے کہ یہ لشکر اگر مسلمانوں کا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا نا، یا وہ کاروباری لوگ اگر مسلمان ہیں، لشکر غیر مسلم کا ہے، تو پھر ان کا ساتھ تعاون ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ تو خیر میں تو تعاون ٹھیک ہوتا ہے، شر میں تعاون ٹھیک نہیں۔ ظاہر ہے کہ کفار یا غیر مسلم لوگ جو کہ برے ارادے سے نکلے ہیں، مسلمان کاروباری لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے، ان کے تو دین کا تقاضا ہوگا نا کہ بھئی یہ تو ایک شر کا ارادہ کیے ہوئے مطلب جا رہے ہیں، تو ہم انہیں سہولتیں مہیا کر رہے ہیں، تو یہ سہولتیں مہیا کرنا ان کا نہیں بنتا۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہمارے دینی جو مقاصد ہیں، دینی اہداف ہیں یا دینی جو رنگ ڈھنگ ہے، اس کے خلاف کوئی اگر لشکر جا رہا ہوگا تو اس میں تعاون کرنا غلط ہوگا، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر آج کا دور ہم دیکھیں تو مجبوری کے تحت، یعنی اس کی مثال ایک لے لیتے ہیں کہ کچھ سائٹس ہیں، کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ ڈیزائنرز اس کام کرتے ہیں، اور چند اشتہار ایسے ہوتے ہیں جو فحش ہوتے ہیں، اور فرض کریں ایک ڈیزائنر یا ایک کام کرنے والا اس میں ملوث ہو اور وہ مجبوری کے تحت کام کر رہا ہو، تو یہ ممکن ہے؟ مجبوری والا معاملہ جو ہے نا، اس میں تو انسان کو خود ہی طے کرنا ہے فائنل بات۔ اسے جو چیز بتائی جائے گی اسے کہا جائے گا کہ شر میں، خرابی میں، گناہ کی بات میں، جیسے فحاشی گناہ کی بات ہے، اس میں ہرگز تعاون نہیں کرنا۔ اب معاملہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس
کوئی اور معاشی ایکٹیویٹی میں کر ہی نہیں سکتا، اسی فن کا میں ماہر ہوں، آرٹسٹ ہوں یا کوئی اس طرح کا، مجھے جاب بھی کہیں نہیں ملی، تو وہ چاروں ناچار پھر اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں، یا چاروں ناچار جیسے یہ حدیث میں ہے اسے لشکر کے ساتھ جانا پڑا، کفار کے لشکر کے ساتھ۔ وہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پہ تو ایک اس کے مذہب کے بالکل مخالف لوگ تھے، اور وہ کاروباری آدمی تھا، جہاں اس کی دکان تھی وہاں پہ تو کوئی بھی آئے سودا سبزی لے، اس سے سامان لے تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں، لیکن اب جب یہ برے ارادے سے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی عبادت گاہ، سب سے بڑی عبادت گاہ، اس کو ڈھانے جا رہے ہیں، تو کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ اس طرح کا معاملہ کرے۔ یعنی مجبوری کا تعین بھی ایک انسان نے خود ہی کرنا ہے، خود کرنا ہے کہ میں اپنے ایمان کی روشنی میں کرے گا، اس کا ایمان اسے روکے گا اور اس کی مجبوری اسے کہے گی کہ نہیں تم یہ اختیار کر لو۔ تو جیسے حرام چیز کھانے کی اجازت ہے، جب جان پر اضطرار کا معاملہ آ جائے، مضطر ہو جائے انسان کہ میں تو بچوں گا نہیں، زندہ نہیں رہوں گا، اس کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح نا اگر یہ معاملہ ہو کہ بھئی ایک آدمی کے پاس کوئی معاشی ایکٹیویٹی نہیں، تو اس صورت میں اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہے، اس حد تک جس حد تک وہ مجبوری ہے۔ جو ہی مجبوری سے باہر آئے گا تو پھر غلط ہو جائے گا اس کا کنٹینیو کرنا۔ موجودہ دور میں تو بہت سارے مواقع موجود ہیں، بہت سارے فیلڈز بھی ہیں ایک شخص کے کام کرنے کے لیے۔ اگر ایک فیلڈ میں اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میں شریعت کے منافی کچھ کر رہا ہوں، تو کیا اسے فوراً اسے ترک نہیں کرنا چاہیے؟ فوراً ہی کرنا چاہیے، یہ تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے نا کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ وہ اگر کر رہا ہے تو وہ اسے اپنی غلطی کا احساس تو لازماً ہونا چاہیے۔ اب اس غلطی سے بعد آنے سے کون سی چیز اسے روک رہی ہے؟ یہ معاملہ جو ہے اس کی کمزوری یا ایمان کی قوت سے متعلق ہے۔ ایمان کی قوت ہوگی تو فوراً وہ رکے گا، ایمان کی کمزوری ہوگی تو وہ رکتے رکے گا، آہستہ آہستہ اس سے نکلے گا، محفوظ بندوبست ہو جائے میرا، پہلے مجھے اتنے ہی پیسے مل جائیں جتنے میں یہاں کما رہا ہوں، اس معاملے میں وہ پڑ جائے گا کہ میں ضرور بعد آنا چاہتا ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کوئی شرط ہونی نہیں چاہیے کہ جب آپ کا کھانا پینا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، فوراً چھوڑنا چاہیے۔ یہ وہی شخص نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ کاروباری لوگ اس لشکر میں موجود ہیں، اور اگر ہم ان کی نیتیں درست مان لیں کہ کسی مجبوری کے تحت وہ اس کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن آخر میں دیکھیں سب کا انجام ایک ہی ہو رہا ہے، سب دھنس گئے ہیں۔ میں نے اس کا ذکر کیا اس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہوئے کہ دنیا میں انجام ایک جیسا ہونا وہ خدا کی اس سکیم کا حصہ ہے۔ ایک جیسا ہونا یا سب کا انجام موت ہونا یہ خدا کی طرف سے مقدر ہے۔ انبیاء پر بھی موت آتی ہے، اور جو منکرین ہوتے ہیں انبیاء کے، کفار ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کو بھی موت آتی ہے۔ کسی مذہب کا قائل ہو تب بھی موت آتی ہے، قائل نہ ہو تب بھی موت آتی ہے۔ اس کا موت عذاب نہیں ہے، لازماً موت عذاب نہیں ہے، ایک مشکل چیز تو ہے۔ قرآن میں اسے مصیبت بھی کہا گیا ہے، مصیبت الموت کا لفظ قرآن میں آتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ بندے کو وفات دیتا ہے، یہ قطعاً اس کا مطلب اس کی سکیم ہے۔ اس نے کہا ہے نا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی کہ نیک اعمال کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ دیکھنا پیش نظر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی، پھر ایک عرصہ وہ زندہ رہتا ہے، پھر اس کو موت دے دیتا ہے کہ بھئی تمہارا اب یہ ٹائم جس میں تم نے نیک اعمال کرنے تھے ختم ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے پھر اس کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی زلزلہ، کوئی آفت، یا جیسے اس میں ہے ایک زمین میں دھس جانے کا واقعہ ہوا، وہ اتنی بڑی جگہ دھسی کہ پورا لشکر اس کے اندر تھا۔ ایک نا تھوڑا سی جگہ دھس جاتی ہے کوئی علاقہ تو فوج کا کچھ حصہ اس میں گیا نہیں ہے، تو سارے کا ساری مطلب ایک بڑا ٹکڑا دھسا نا زمین میں، تو یہ سب مر گئے۔ تو یہ اس کی یہی وضاحت ہوگی کہ ان کی موت اس طرح مقدر تھی تو موت آ گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے، تو ان کا انجام جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ ان کی نیتوں پر ہوگا۔ یبعثون علی نیاتہم، وہ اٹھائے جائیں گے اپنی نیتوں کے اوپر، کہ جیسی نیت ہے، اگر نیک آدمی تھا، کوئی اچھی نیت رکھتا تھا، یا اسے کوئی مجبوری معذوری تھی، جو اس کیس میں جس طرح آپ نے
پہلو کو اٹھانا چاہا ہے تو اس کا معاملہ وہی ہوگا، عذر مانا جائے گا اس کا۔ جو کچھ کر رہا ہے ایک شخص، بظاہر وہ شر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے اس کا محرک اس کی نیت ہوگا، وہ معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کا ہے، اس کے خدا کا ہے، اور اس کا انجام بھی اس کی نیت کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو یہ اس چیز کا لب لباب ہم یہ اس کو لب لباب یہی ہے، یہ اسی لیے نا کہ انما الاعمال بالنیات ایک جنرل بات ہے جو آپ نے فرما دی۔ کچھ مثالیں بھی اس میں آتی ہیں اس حدیث میں کہ اگر کوئی آدمی اس ارادے سے ہجرت کر رہا ہے تو پھر اس کا ارادہ اس جو ارادہ ہے نا اس کے مطابق ہجرت سمجھی جائے گی، اللہ رسول کے راستے میں نہیں سمجھی جائے گی، یعنی اجر نہیں ملے گا۔ یہ بات وہاں بھی بیان کر دی گئی۔ یہاں یہ بیان کر دی گئی کہ ایک ہی واقعہ، ایک ہی حادثہ پیش آتا ہے تو بری نیت والے کا انجام برا ہوگا قیامت کے دن، اچھی نیت والے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اس دھس جانے کے نتیجے میں کوئی نہ سزا بنی نہ کوئی اور معاملہ ہوا، بلکہ اس کی اچھی نیت تھی تو وہ اپنی اچھی نیت کی وجہ سے یعنی کہ اس کو اجر ملے گا جو بھی اس کا بنتا ہو۔ یعنی ایک مومن کو اپنے ہر کام میں اچھی نیت کی عادت ڈالنی چاہیے اور اسے غور کرنا چاہیے کہ چونکہ میں اپنے تزکیے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں اپنا تزکیہ کروں گا، مومن کا تو یہی ایک عمل ہونا چاہیے۔ میں بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں بات یوں ہے کہ نیت کا معاملہ چونکہ ہمیں موت کے وقت کا نہیں پتہ، یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ خدا نے موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا، تو موت چونکہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے نیت ہر وقت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت میں کبھی بھی خرابی کی گنجائش نہیں کہ انسان یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں فی الحال یہ جرم کر لوں یا خرابی کر لوں، یا جیسے کوئی آدمی ملازم ہے، رشوت اس کو ملتی ہے، گورنمنٹ ملازم ہے، تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ چلو اب میں کچھ سال جب تک یہ میری ملازمت ہے میں رشوت یعنی حرام مال کھا لیتا ہوں، پھر جب میں یہ ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں توبہ بھی کر لوں گا، اچھا بھی ہو جاؤں گا۔ تو اس کی کوئی اجازت نہیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں، انتہائی غلط بات ہے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اس کی نیت رزق حلال ہی کی ہو۔ اسی طرح اچھے ارادے ہی ہوں، کسی بھی مسئلے میں نا ارادے اچھے ہوں۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں اور ہمیں ملتی ہیں کہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے۔ تو ان دعاؤں کی نیت کے حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ یعنی ایک شخص اگر اخلاص لے کے آنا چاہتا ہے اپنی نیت میں اور نتیجتاً اپنے عمل میں، تو ان دعاؤں کی کیا اہمیت ہے؟ ظاہر ہے یہ دعائیں جو ہے نا ہر وقت ہمارا رخ سیدھا رکھنے کے لیے ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ جب آپ خدا سے دعا کریں گے اور نبی نے جو دعا سکھائی ہے وہ کریں گے، یا ایک مومن خود سے جو دعا اس کے ذہن میں آتی کرتا ہے تو وہ اچھی بات ہی کرے گا، خدا پر اپنے ایمان کے حوالے سے ہی بات کرے گا، خدا سے کوئی مدد ہی چاہے گا تو وہ نیکی اور خیر ہی کے حوالے سے۔ یہ دعائیں اگر آدمی شعور کے ساتھ اپناتا ہے تو گویا اس نے وہ قوت اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے جو اس کی نیت کو درست رکھے گی، یعنی کہ یہ دعائیں اس سے درست نیت رکھنے میں معاون ثابت ہوں گی اگر شعور کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اور اگر بے شعوری سے پڑھ رہا ہے پھر تو چاہے قرآن پورا بندہ بے شعوری سے پڑھ جائے اس کے اعمال پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑے گا۔ تو دعائیں بہت کارآمد چیز ہیں اس حوالے سے کہ نیتوں کو درست رکھیں گی۔ نماز کارآمد ہے، تلاوت قرآن کارآمد ہے، تو دعائیں بھی اسی طرح اس میں آتی ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ سر، بہت شکریہ خواتین و حضرات۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔